السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج 26 جنوری ہے اور بدھ کا دن سن 2022۔ پی ڈی ایم کا 23 مارچ کو ہونے والا مہنگائی مارچ آج کل خبروں کی زینت ہے، اور جو کل اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، اس کی انسائیڈ سٹوری بھی ہمارے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل شیخ رشید صاحب سینٹ میں انہوں نے اظہار خیال کیا اور وہ کہتے رہے کہ آپ 23 مارچ کو نہ آئیں، آپ 2 دن 3 دن بعد آ جائیں، کیونکہ اس دن بہت سارے غیر ملکی مہمان ہوں گے۔ اس دن سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان بھی یہاں پر ہوں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو بہت سارے جو ممالک کے وفود ہیں اسلامی ممالک کے، وہ بھی ہوں گے۔ اور کیونکہ 23 مارچ ہے، پاکستان ڈے پریڈ ہے، تو اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی افواج کے دستے بھی ہوں گے جو اس وقت مارچ کر رہے ہوں گے وہاں پر۔ تو بہت سارا شہر جو ہے وہ جیمرز کی زد میں ہوگا، ٹیلی فون سروس بھی نہیں ہوگی۔ پھر اپوزیشن یہ احتجاج کرے گی، اعتراض کرے گی کہ دیکھیں یہ احتجاج ہمیں نہیں کرنے دے رہے، ہمیں لائیو نہیں جانے دے رہے، ہمارے ٹیلی فون سروس سسپینڈ کر دی گئی ہے، ہمیں رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں۔ تو یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا اپوزیشن سے کہ آپ یہ اس کو ڈیٹ کو آگے پیچھے کر لیں، لیکن اپوزیشن نے کل یہ بات کہی کہ ہم اجلاس میں انہوں نے کہا کہ بالکل 23 مارچ والے دن بھلے غیر ملکی مہمان آئیں، بھلے پاکستان ڈے پریڈ ہو رہی ہے، ہم کسی طریقے سے بھی اپنی جو احتجاج ہے اس کو مؤخر نہیں کریں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ آج شیخ رشید صاحب کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بالکل آئیں اپوزیشن والے، میں بالکل نہیں کہتا کہ نہ آئیں، بالکل آئیں۔ اور ذلت اور رسوائی ان کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے۔ لوگ ان کے کہنے پر نہیں آئیں گے، لوگ 23 مارچ کو یوم پاکستان منائیں گے، پاکستان ڈے پریڈ منائیں گے، اور یہ جو اپوزیشن جو ہے یہ ذلیل و رسوا ہوگی۔ آج ان کا رویہ بڑا چینج تھا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کچھ سورسز سے ہم نے بات کی، انہوں نے بتایا کہ رات کچھ ٹیلی فون کالز ہوئیں، رات کچھ گفتگو ہوئی، اور شیخ رشید صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ بالکل بھی کوئی معذرت خانہ لہجہ استعمال نہ کریں، آپ کو کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پولیٹیکل ایڈوائس دینی تھی وہ دے دی ہے، لیکن آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن سے حکومت ڈری ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب تھا، لوگوں سے جو گفتگو تھی، مختلف ایک تقریب میں بھی وہ گئے، اس میں بھی جو انہوں نے اپوزیشن سے بات کی، اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ شاید جو ان کا رویہ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپوزیشن سے دبے ہوئے ہیں یا کسی چیز پر خائف ہیں۔ اس پر جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو بیانات ہیں وزیر اعظم صاحب کے، وہ سوچ سمجھ کر ان کو دینا چاہیے، اور قطعی طور پر یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ وہ کسی اپوزیشن لیڈر کی طرح بیان دے رہے ہیں۔ وہ بالکل وزیر اعظم ہیں، الائز ان کے ساتھ ہیں، لیکن کمزوری کا تاثر دینا وزیر اعظم صاحب کے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے گفتگو کو احتیاط سے کریں۔ اب آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر کیا ہوا۔ پی ڈی ایم نے یہی سمجھا کہ عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں اور وہ اب راستہ مانگ رہے ہیں کچھ ادھر ادھر ہونے کا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ دباؤ کو بڑھا دیا جائے۔ 2-3 چیزوں پر بڑے وہاں پر معاملات گفتگو میں خراب رہے۔ ایک تو نو کانفیڈنس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ نو کانفیڈنس اسی وقت پیش کی جائے گی جس وقت کوئی اشارہ ہوگا، اور اشارہ کیسے ہوگا، کیسے سمجھا جائے گا کہ اشارہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں اشارہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کوئی اتحادی عمران خان صاحب کو چھوڑے گا، اور جو نمبر گیم ہے اس کو سٹرونگ کرنا، اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مطلوبہ تعداد میں ممبران ہمارے ساتھ نہیں آتے، الائز جو ہیں ان میں سے 1 یا 2 الائز اگر عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تو پھر تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، یہ نون لیگ کا موٹو تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل جو پاکستان کے آئین میں جو چیز درج ہے، سویلین لیڈ رول، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ایجنسیز کو پیچھے ہونا چاہیے۔ لیکن جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس کی جو اندرونی کہانی ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا
کہ جب تک ہمیں کوئی اشارہ نہیں ہوگا، جب تک کوئی آشیرواد نہیں ہوگی، جب تک یہ کہہ نہیں دیا جائے گا کہ بالکل بس اب معاملہ تیار ہے اور آپ اٹیک کریں، اس وقت تک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش نہیں کی جائے گی، اور جو جلوس ہے وہ نکالا جائے گا، اور 23 مارچ کو ہی وہاں پر ہم آئیں گے۔ تو یہ جو معاملہ تھا، یہ اندرونی کہانی میں آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہی نظر آئی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کا کسی طرح سے بھی ایگریمنٹ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 27 کو ہمارا احتجاج شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اگر چاہتی ہے کہ ہم بھی ان کے احتجاج میں شریک ہوں تو پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی کے احتجاج میں آنا پڑے گا، جس کی ابھی تک مولانا فضل الرحمان بھی اور نواز شریف صاحب بھی اس بات پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو اپوزیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سیناریو ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف حکومت کے اندر بھی بعض تبدیلیوں کے اشارے آ رہے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ میں وزیر اعظم صاحب کچھ تبدیلیاں کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات وہ تبدیل ہونے والی ہے بظاہر۔ اس میں یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ فواد صاحب کو آفر دی گئی ہے وزیر دفاع بننے کی، لیکن ان کو اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف میں مرکزی جو سینئر نائب صدر ہے وہ بھی انہیں نامینیٹ کیا گیا۔ اگر وہ وزیر دفاع بن جاتے ہیں تو پھر وزیر اطلاعات کا جو پورٹ فولیو خالی ہوگا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوائس وزیر اعظم صاحب کی ہیں شیخ رشید صاحب، لیکن شیخ رشید صاحب نے بھی وزارت اطلاعات و نشریات میں جانے سے رپورٹڈلی معذوری کا اظہار کیا ہے۔ وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں پیٹرولیم منسٹری میں یا کسی ایسی منسٹری میں جس میں کوئی جابز ہوں، جس میں کوئی بزنس کے مواقع ہوں، تاکہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو نواز سکیں، کیونکہ اب الیکشن کوئی زیادہ دور نہیں۔ اب اگر وہ بھی نہیں جاتے وزارت اطلاعات و نشریات میں، تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سینیٹر فیصل جاوید ہیں ان کی قسمت کھل سکتی ہے، اور ایک وزارت کا جھنڈا ان کی گاڑی پر لگ سکتا ہے اور وہ وزیر بن سکتے ہیں۔ اب وزیر داخلہ پھر کون بنے گا، ایک بڑا سوال ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے جب اپنی حکومت بنائی تھی شروع میں، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں وزارت داخلہ کے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ وزیر دفاع، آپس میں ان کا وہ جو پورٹ فولیو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ احتساب کے مشیر کے لیے بھی مختلف نام ہیں۔ حسین اصغر صاحب ایک بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اظہر صدیق صاحب سے بھی وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو کیا ہے۔ ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں والا صاحب، ان سے بھی عمران صاحب نے بات کی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی اطلاع آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔